ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے۔ حضرات بیٹھ جائے، مل کر کے بیٹھے۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا، کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں،
اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں کئی مرتبہ آپ کے دیار میں استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت قاری ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر بار بار میری حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس مرتبہ بھی میں آپ کے روبرو حاضر ہوں، حالانکہ آج کا نظام مجھے گزشتہ نظاموں سے آپ کا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، میں تو یہاں 2-3 بجے تک بھی آپ کے دیار سے اپنی حاضری لگا کر کے گیا ہوں، لیکن نیند کا اس قدر غلبہ، حالانکہ ہم سے بڑے کرم فرما عمر کا بھی تقاضا، پوری زندگی جنہوں نے اپنے اللہ کے دین کے لیے وقف کی، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ برابر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان ایسا لگتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ تھکے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، ہمیں حضرت سے سبق لینا چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر واقعی میں آپ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ میرے سامنے ہوا کرتے تھے، تو گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھیں اور مل کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت مختصر گفتگو مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے، اس وقت میں وقت بھی زیادہ ہو گیا، لہذا زیادہ دیر تک گفتگو نہ مجھے کرنی ہے، نہ آپ کے اندر سننے کی طاقت مجھے آج نظر آ رہی ہے، لیکن جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مل کر کے ادھر سامنے آ جائیں۔ آپ تو بڑی تعداد میں ہیں، حضرت قاری صاحب کا حکم ہو اور آپ میرے سامنے بھی موجود نہ ہو، تب بھی انشاءاللہ العظیم میں گھنٹوں گفتگو کر کے حضرت کے حکم کو مکمل کر کے انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوں گا۔ الحمدللہ آپ تو بڑی تعداد میں ہیں، لیکن اگر آپ واقعی میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ مجھ سے پہلے بڑے مدلل اور علمی بیانات آپ حضرات کے سامنے ہوئے ہیں، حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے محو گفتگو ہو کر کے گئے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ تو اسی لیے جو حضرات ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب کو تشریف لے آئیں، اور جو نوجوان اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ذرا سی دیر کے لیے میری بات کی طرف اپنی توجہ کر لیں۔ یہ جو 4 نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس کے منہ میں کاغذ ہے، او اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ سے آ جاؤ، سفید چشمے والے آگے آ کے بیٹھو، آؤ، ایسے نہیں مانو گے، آپ بھی یہاں سے اٹھو، دروازے میں سے اٹھو جلدی، بہت تیزی کے ساتھ ادھر آؤ، کھڑے ہو کر کے سامنے آ جاؤ۔ اچھا وہیں ٹھیک ہے، اگر گھٹنوں میں دقت ہے تو بیٹھے رہیے، ادھر آؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، جوان بچوں یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، چلو جلدی سے، جی پگڑی والے بھائی صاحب آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، نہیں آپ نہیں، آپ وہیں رہو، آپ کی تو سنائی آ گئی مجھے، جی آپ یہاں سے جوانوں میرے سامنے آ جاؤ، جو مسجد کے اندر تشریف فرمائے وہ بھی سامنے آئیں، بس اس وقت میں دعا کا وقت قریب ہے، جو ہمارے بزرگ سوئے ہوئے انہیں سونے دو، جو جوان سوئے ہوئے انہیں اٹھا کر کے سامنے لے کر کے آؤ۔ مجھے معلوم ہے کتنی جلد آپ حضرات سونے والے ہیں، اس لیے جو میرے بھائی ادھر سامنے بیٹھے ہوئے اگر وہ بھی بات مان سکتے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں، جو ادھر وضو خانے کے پاس کھڑے ہوئے وہ بھی تشریف لے آئیں، آ جاؤ بھائی جوانوں، آ جاؤ کھڑے ہو کر کے، جی وہی جنہوں نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، آ جاؤ آگے کی طرف تشریف لے آؤ، آؤ جلدی سے،
جو ادھر تخت پہ یا کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں بینچ پہ، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی تشریف لے کر کے آئیں۔ آ جاؤ اٹھ کر کے۔ کوئی مدرسے کا استاد وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ اتنے ہلکے نہیں ہیں جو نظر نہیں آئیں گے۔ آ جائیں، ذرا مجمع کے اندر آ جائیں۔ یہ دعا کا وقت ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کر لیں۔ ہو سکتا ہے مجھ جیسے گناہگار کی زبان سے الفاظ نکلیں اور آپ جیسا اللہ کا بندہ کوئی آمین کہہ دے تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ آ جائیں بھئی کھڑے ہو کر کے۔ جی جو بینچ پر جوان بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے، اگر وہاں بیٹھنے کی قسم نہیں کھائی تو اٹھ کے آ جاؤ، اور اگر قسم کھا رکھی ہے کہ نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں، تو آپ وہیں پر تشریف رکھیں۔ آ جاؤ، آ جاؤ بھئی اللہ کے بندو، جو ادھر کھڑے ہو گئے برآمدے میں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ اس وقت تو دورانی محفل ہے کہ تقریباً 11 طلبہ اعزام اس وقت دستار فضیلت اپنے اس محبوب ادارے سے حاصل کریں گے۔ ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ ان کو عالم با عمل بھی بنا دے، اللہ ان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن یہ دعا کا وقت ہے اور تہجد کا وقت ہے۔ یہ جوان جتنے بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر واقعی میں وہ میری آواز سن رہے ہیں اور علماء سے محبت ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر تشریف لے آئیں اور بہت سکون کے ساتھ بہت مختصر سے وقت کے لیے مجھ جیسے کم علم کی بھی بات سن لیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، اس لیے آ جائیں بھئی کھڑے ہو کر کے۔ میرے بھائی اس وقت میں بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں کئی مرتبہ حاضری کے بعد حاضری کی کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں دو نہیں تقریباً 11 حفاظ کرام مجھے اور آپ کو دیے ہیں حضرت قاری صاحب کی توجہات سے اور اس مدرسے کے استادوں کی محنت سے۔ دعا کریں اللہ ان بچوں کو جس طرح تو نے حافظ بنایا ہے اللہ ان کو عالم با عمل بھی بنا دے۔ یقیناً حفظ کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ تقریباً 2 بچوں نے آپ کے سامنے اپنا تقریری ایک بیان ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ دل کو سکون پہنچا اور دل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے یقیناً آپ کے مدرسے میں آج بھی وہی تعلیم زندہ ہے جو حضرت اقدس قاری ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وقت میں ہوا کرتی تھی، جنہوں نے قاعدے کے اعتبار سے قواعد کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر خاص طور سے وطن عزیز کے اندر ایک قرآن کو صحیح پڑھنے کا پوری دنیا کے اندر عام طور سے اور پورے ملک وطن عزیز کے اندر خاص طور سے لوگوں کو قرآن کا صحیح انداز سکھایا۔ یہی آپ کی زمین ہے جہاں سے اس طرف لوگوں نے محنت کی اور اللہ نے اس محنت کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچایا۔ یہ آپ کا گاؤں الحمدللہ تاریخی اعتبار سے بڑا کامیاب رہا ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن کی محنت کے لیے بڑا قبول کیا ہے، خاص طور سے الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے، خاص طور سے قرآن کی تصحیح کے اعتبار سے، خاص طور سے قرآن کے اندر جو ہمارے لوگ غلطیاں کرتے تھے ان غلطیوں کی اصلاح کے اعتبار سے اللہ نے اس گاؤں کو بڑا مقبول فرمایا ہے۔ اور ہمارے یہاں کئی شاگرد آپ کے یہاں کے ہیں جو اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کی غیب سے مدد فرمائے۔ میرے بھائی میں اور آپ اس تاریخ کو اگر اسی طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں پھر دوبارہ سے کمر بستہ ہونا پڑے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو علم دین کی طرف سے یا تعلیم کی طرف سے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر پھر دوبارہ سے سستی پیدا ہو گئی، دوبارہ سے کاہلی آ گئی، او اللہ کے نیک بندو پھر وقت ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں اور پھر علم دین پر اور علم دنیا پر پھر لوگوں کے سامنے محنت کر
کے دکھائیں اور ایک الگ انداز دکھائیں، اور اس علم کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سرخ رو کریں، اور ملک عزیز کے اندر ہم اپنے آپ کو آفتاب و مہتاب بنائیں۔ میری اور آپ کی کمزوری کی وجہ، میری اور آپ کی بربادی کی وجہ دنیا تو نہ جانے کیا کیا کہے، یا لوگ اپنی زبانوں سے کیا کہیں، یا اسی طریقے سے او اللہ کے نیک بندے دنیا کہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کمی ہے، اس لیے پستی کی طرف ہے، اس لیے ذلت کی طرف ہے۔ لیکن میں اور مجھ جیسے لوگ اور مجھ جیسے اور مجھ سے بھی بڑے علماء آج اس چیز کے قائل ہیں کہ آج اس امت کی ذلت کی وجہ کوئی اور نہیں، آج اس امت کی تحقیر کی وجہ کوئی اور نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے دھکل گئے ہیں، ہم تعلیم کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اور نوجوانوں تم سے گفتگو کرنے لگا، ہم تعلیمی میدان میں پھر دوبارہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے، اور اس دنیا کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہو، تو مجھے اور آپ کو پھر دوبارہ سے علم کے نور سے اپنے آپ کو روشن کرنا ہوگا، تعلیم کے زینت سے اور تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنا ہوگا۔ لہذا جب تعلیم میرے اور آپ کے اندر آئے گی، جوانوں کے اندر آئے گی، میرے اور آپ کے بچوں کے اندر وہ تربیت آئے گی، تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندوں، پھر اللہ دوبارہ مجھے اور آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ آج ذرا غور کرو، معلوم کرو اپنے بڑوں سے کہ بڑی قومیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ جن کی طاقت و ہمت میرے اور آپ کے برابر میں بیٹھنے کی نہ ہوتی تھی، وہ مجھ سے اور آپ سے خفا ہوتے تھے، وہ مجھ سے اور آپ سے اپنے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے، لیکن جانتے ہو انہوں نے خاموشی کے ساتھ تعلیم پر محنت کی ہے، علم پر محنت کی ہے۔ اللہ کی قسم آج میں اور آپ ان کی کرسیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی ڈانٹ کو سننے پر مجبور رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں، اور میرے بھائی کیا میرے اور آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا معلوم کرو وہ اقوام جن کی دنیا کے اندر کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جیسے انہوں نے علم کو مضبوط پکڑا، جیسے وہ تعلیم کے میدانوں میں آگے آئے، حالانکہ ہم نے انہیں اور پوری دنیا کے لوگوں نے انہیں ذلت کے کام دے رکھے تھے، اور ایسے کام دے رکھے تھے کہ جن کو ہر کس و ناقص سوچنے سے بھی گھبراتا ہے۔ ان کے سروں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گندگیوں کے بڑے بڑے ذخیرے ان کے سروں پر ہوتے تھے، لیکن آپ نے اب کیا دیکھا؟ جیسے انہوں نے تعلیم کو مضبوط کیا، جیسے وہ اسکول اور کالجوں کی زینت بنے ہیں، جیسے ان میں اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، آج بڑی بڑی کرسیوں پر وہ فائز ہیں۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ صرف اور صرف علم کی وجہ سے، صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے۔ آج مسلمان میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج میرا اور آپ کا پیسہ ہر چیز کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، مکان کے لیے ہے، لڑائی اور جھگڑوں کے لیے ہے، اپنی مونچھ اوپر کرنے کے لیے ہے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس اگر کسی چیز کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، علم کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد یہ ہے، آج میرا بچہ اگر مدرسے کے اندر جائے تو فیس کے پیسے نہیں، اسکول اور کالج کے اندر جائے تو اچھے اسکول اور کالج میں پڑھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس رقم موجود نہیں ہے، لیکن اگر ابھی بھی شادی کا موقع آ جائے رقم کہاں سے آ گئی پتہ نہیں چلتا، ڈی جے گانے کہاں سے آ گئے پتہ نہیں چلتا، ہزاروں نوٹ لوگوں پر بہانے کے لیے کہاں سے آ گئے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے محلے کے اندر
کوئی مکان بنایا، اب مجھے اس سے خوبصورت مکان بنانا ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ گیا معلوم نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، چوکیوں میں دینے کے لیے، تھانے اور کچہریوں کے لیے، رشوت کے بازار گرم کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آ گیا یہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا۔ اور ذرا ہم ان اسکولوں کی حالت دیکھیں جہاں ہمارے بچے علم حاصل کرتے ہیں، ان کی فیس رکے ہوئے کئی مہینے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں میں اور آپ اپنے عزت و وقار کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں میں اور آپ اس ذلت و پستی سے نکلنے کے ارادے نہیں کرتے؟ ارے میں بڑے علماء کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہی ہو گیا۔ ہاں ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں، ماحول کیسا ہو گیا؟ ماحول تو ہم نے بنایا ہے، ماحول کو بگاڑنے والے ہم ہیں، ماحول کو خراب کرنے والے ہم ہیں۔ ہاں اگر چاہیں تو اپنے ماحول کو صحیح کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے ماحول کو درست کر سکتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، خاص طور سے میں اپنے جوانوں سے بات کرنے لگا ہوں۔ جوان سمجھتا ہے مجھے پڑھ لکھ کر کے نوکری نہیں ملی ہے، مجھے اچھی نوکری نہیں ملی ہے، قیمتی نوکری نہیں ملی ہے۔ اور تجھے کس نے بیوقوف بنایا؟ یہ علم نوکریوں کے لیے نہیں ہے، یہ علم کسی کا نوکر بننے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ علم اس لیے ہوتا ہے تو اپنے گھر کو تربیت بخشے، تو کسی کاروبار پر بیٹھے تو اسے سلیقے سے چلائے، تو کسی کے یہاں جائے تو وہاں سلیقے سے بیٹھے، تیرے یہاں مہمان آئے تو سلیقے سے پیش آئے، تو کسی کے یہاں مہمان بنے تو سلیقے سے پیش آئے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلیقے کے معاملہ کرے۔ تجھے کس نے بہکا دیا کہ تو اتنی ڈگریاں حاصل کر کے کسی کا نوکر بنے؟ اللہ کی قسم یہ علم نوکری کے لیے نہیں بلکہ کئی نوکر تیرے سامنے کام کریں گے اگر تو اپنے علم کے ذریعے محنت کرے گا، اگر تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے محنت کرے گا۔ لیکن آج ہر چیز پر مسلمانوں کا دھیان ہے لیکن علم پر دھیان نہیں۔ خاص طور سے میں اپنے بچوں سے کہنے لگا، او اللہ کے نیک بندو، تم مدرسوں کے اندر پڑھتے ہو، قابل قبول ہو، اللہ کی نظروں میں محبوب ہو۔ ہاں اسی طریقے سے کوئی بھی عالم اور مجھ جیسا کم علمی یہ بھی منع نہیں کرتا کہ اسلام دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو منع کرتا ہے۔ یہ کس نے آپ کو بیوقوف بنایا؟ یہ کس نے آپ کو بہکا دیا کہ دنیاوی تعلیم کو منع کرتا ہے؟ نہ میرے بھائی، میرا رب تو کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا ہمیشہ علم والے کے ماتحت رہی ہے، یہ دنیا ہمیشہ علم والے کے نیچے کام کر کے گئی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو چاہے اللہ تجھے دنیا میں سرخرو رکھے تو علم میں آگے بڑھ جا، اگر تو چاہے دنیا میری عزت کرے تو علم میں آگے بڑھ جا، اگر تو چاہے کہ لوگ میری قدر کرے، اللہ کی قسم علم میں آگے بڑھ جا۔ پیسے سے آج تک کسی کو عزت نہیں ملی ہے، علم حاصل کر لے، اللہ عزتوں کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا، اللہ عزتوں کو تیرے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ تو میں گفتگو کرنے چلا، بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دینی لوگ، یہ اسلامی شرعی لوگ یہ ہمیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ اور کس نے بہکا دیا اللہ کے بندے؟ ذرا میں اور آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، آقا کی سیرت کو پڑھیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، جانتے ہو اس بدر کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا کے سامنے تقریباً 1000 قیدی قید کر کے لائے گئے۔ ہاں ان میں سے کچھ جزیہ دے کر کے چھوڑ دیے گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، بڑے سارے قیدی ایسے ہیں، میرے آقا نے اعلان کیا کہ یہ 1000 درہم یا دنانیر یا اس وقت کی کوئی بھی قیمت لا کر کے مال بیت المال کے اندر جمع کر دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن کسی نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، ان میں بعض قیدی اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنا پیسہ نہیں دے سکتے، وہ جزیہ
تعزیہ دے کر کے اپنی گردنیں نہیں چھڑا سکتے تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے صحابہ پھر ان غریب قیدیوں سے کہہ دو کہ میرے صحابہ کو علم سکھا دیں، میرے صحابہ کو وہ علم سکھا دیں جو وہ علم جانتے ہیں، جو علم انہوں نے مکے کی زمین پر سیکھا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، مورخ کہتا ہے کہ وہ علم جغرافیہ کا علم ہے، وہ علم نقشوں کا علم ہے۔ لہذا میرے آقا نے کہا ان قیدیوں سے کہ تم میرے صحابہ کو علم جغرافیہ سکھا دو، تمہیں اس سکھانے پر آزاد کر دیا جائے گا۔ تمہیں اس سکھانے پر کیا؟ قرآن اور حدیث کا علم نہیں، وہ تو اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم نہیں، وہ تو صحابہ ان سے اچھا جانتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ بدر کے موقع پر جو غریب قیدی مکہ کے قید کر لیے گئے ہیں ان سے کہو کہ میرے صحابہ کو علم سکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، تو میں اور آپ کس نے بہکا دیے کہ علم دنیا نہیں سیکھنا ہے؟ ارے یہ ضرورت کی چیز ہے، اور خاص طور سے اس وقت میں مجھے اور آپ کو تمام کے تمام جاننے والوں کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو تمام کے تمام لوگوں کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے حفاظ کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، مفتیان کرام کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو سچ بولنے والے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو انصاف کرنے والے، صحیح انصاف کرنے والے ججوں کی بھی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو بغیر رشوت کے اپنا وقت گزارنے والے پولیس والوں کی بھی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس قوم کے لیے اور اس ملک کی سرحدوں کے لیے قربان ہونے والے سچی آرمی جوانوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تمام ضرورتیں میری اور آپ کی ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ کس نے مجھے اور آپ کو بہکا دیا کہ یہ دین مجھے اور آپ کو دنیا کا علم سیکھنے کے لیے منع کرتا ہے؟ یہ کس نے بہکا دیا؟ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آؤ اپنی اولادوں کی فکر کرو، آؤ ان معصوموں کی فکر کرو۔ آنے والا زمانہ مزدوروں کا نہیں ہے، آنے والا زمانہ جہالت کا نہیں ہے۔ کہ اب آپ اپنے ملک کو، اپنی زمین کو ڈیجیٹل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ پیسے کے لین دین کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کب تک میں اور آپ تھیلیاں لگا کر کے اپنے وقتوں کو گزاریں گے؟ کب تک میں اور آپ سڑکوں پر مزدور بن کر کے اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی جا رہی ہے کہ جن کاموں کو 10-10 20-20 مزدور آ کر کے کیا کرتے تھے، آج ایک مشین آتی ہے اور دنوں کا کام گھنٹوں کے اندر کر کے چلی جاتی ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آنے والا وقت مزدوروں کا نہیں ہے، کہ آنے والا وقت مزدوروں کا نہیں ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ریڑیاں اور ٹھیلیاں پھینک کر کے تجھے اور آپ کو گھروں سے باہر کر دیا جاتا ہے؟ یہاں ٹھیلیاں نہیں لگیں گی، یہاں تمہاری ریڑیاں نہیں لگیں گی، یہ دکان اس طرح سے نہیں چلیں گی، بلکہ سب آن لائن سسٹم ہونے والا ہے۔ یہ تو میں اور آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں، نہ جانے کون سی وجوہات ہیں، ورنہ وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ جب ہم مزدوری کر کے وقت گزار لیتے تھے، جب ہم ٹھیلیاں لگا کر کے وقت گزار لیتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی کبھی مسلمان کی زندگی پر رونا آتا ہے، جتنے بھی کمزوری والے کام ہیں کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ مزدوری سب سے زیادہ مسلمان کرتا ہے، ٹھیلے سب سے زیادہ مسلمان لگاتا ہے، رکشے سب سے زیادہ مسلمان چلاتا ہے۔ اس سے بھی ذلت والا کام، اس سے بھی ذلت والا کام آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا سب سے زیادہ مسلمان نظر آتا ہے، سب سے زیادہ مسلمان نظر آتا ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو اس حالت پر ترس نہیں آتا
اور یاد رکھنا اگر ان معصوموں کی فکر نہ کی گئی، ان معصوم بچوں کی فکر نہ کی گئی، کیا میں اور آپ نہیں دیکھتے میرے دادا پر 20 بیگھے زمین ہوا کرتی تھی، میرے والد پر 10 رہ گئی، جب ہمارے بھائیوں میں تقسیم ہوئی تو وہ 2-3 بیگھے رہ گئی، یہاں تک کہ نہ جانے گھروں میں کوئی، گاؤں میں کوئی گھر ایسا ہوتا تھا کہ جن کے پاس 10, 20, 50 بیگھے زمین نہ ہوتی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ ان کی زمینیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، صرف گھر گھر کی زمینیں باقی ہیں، صرف گھر گھر کی زمینیں باقی ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ سالوں بعد ان گھروں کے اندر بھی تقسیم شروع ہو جائے گی، کھیتی کی زمین ہم ختم کر چکے ہیں اور گھروں کی زمینوں پر ہم دیواریں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ذرا یاد کرو اگر ہم نے ان اولادوں کو ترقی نہ دی تو ان کے پاس گھر نہیں۔ ڈرتا ہوں وہ لفظ کہنے سے، کہیں ایسا نہ ہو اگر ہماری اولاد نے علم نہ سیکھا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ یہ لفظ میں ڈر کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے خیال نہ کیا، اور ایک اور مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی، یہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر نہ ہو، جیسی طرح سے کہیں سے پیسہ ملا فوراً اپنی عیش پرستی کے اندر میں اور آپ اس کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی عیش پرستی میں مکان کئی منزل کے بنا رہے ہیں، ہاں اپنی عیش پرستی میں کتنی مہنگیاں گاڑیاں خرید کر کے لا رہے ہیں، اپنی عیش پرستی میں اپنے بچوں کا ذرا سا خیال نہیں، اپنی اولادوں کا ذرا سا خیال نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو اپنے بچے کو اچھے اسکول کے اندر پڑھا سکتا ہے، اچھے مدرسے کے اندر پڑھا سکتا ہے، اگر تو کوشش کرے تو اپنے اس مدرسے کو تو مضبوط کر سکتا ہے۔ کب تک دوسروں کے پیچھے چلتا رہے گا؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اپنے بچے کو نہ پڑھا سکے، اچھے اسکول اور کالج کے اندر نہ بھیج سکے، کوئی غریب سے غریب بھی مسلمان نہیں ہے۔ صرف آپ یہ بتلاؤ کہ بڑا سے بڑا مزدور آدمی دن میں 400 یا 500 روپے کما لیتا ہے، اس سے کم تو شاید کوئی کماتا ہوگا، لیکن اللہ کے بندے وہ ہر چیز کے لیے پیسے نکال کر رکھتا ہے، سگریٹ تمباکو کے لیے رکھتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے رکھتا ہے، شاپنگ کے لیے رکھتا ہے، دوستوں میں اڑانے کے لیے رکھتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کوئی پورے گاؤں میں شاید ایسا ملے جو روزانہ 500 میں سے 100 روپے اس لیے نکالے کہ مجھے اپنے بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ 500 روپے کمانے والا بھی اگر روزانہ 100 روپے صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نکال کر کے رکھ لے تو 3000 روپے اس پر مہینے کے آ جاتے ہیں۔ 3000 روپے مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوسطاً جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سب سے غریب آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ 400-500 روپے کماتے ہیں۔ اگر وہ صرف 100 روپے نکال کر کے رکھ لیں تو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں، ہاں اپنی اولادوں کو اچھے اسکول اور کالج کے اندر بھیج سکتے ہیں، ہاں اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو 1000 روپے مہینہ دے کر کے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ لیکن کون کرے یہ سب پلاننگ، کون کرے یہ سب مشورے اپنے گھروں میں بیٹھ کر؟ ہمارے بھائیوں کے اپنے شوق پورے نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں سے کہنے لگا ہوں، ہماری بہنوں کے شوق پورے نہیں ہوتے، ہر مہینے الگ سوٹ چاہیے، ہر شادی میں الگ زیور چاہیے، ہر گھر جانے کے لیے الگ سے اسے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں اور زیورات چاہیے۔ کہاں سے میں اور آپ اپنے بچوں کی فکر کریں؟ ہمارے تو اپنے شوق پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہمارے تو اپنے شوق پورا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے یاد رکھنا، اگر اولادوں کی فکر نہ کی گئی تو اللہ کی قسم یہ اولادیں کمزور ہو جائیں گی، یہ اولادیں غریب رہ جائیں گی، اور آگے آنے والا زمانہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے یہ زمانہ تجھے دھکے دے کر کے باہر کر دے گا، یہ زمانہ تیری قدر نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا سیاست کے میدان میں وہاں جاہل کی کوئی قدر نہیں، یہاں تک کہ معاشی اعتبار سے جاہل کی کوئی قدر نہیں، یہاں تک کہ اگر وہ تجارت کے میدان میں بھی چلے گا وہاں بھی ان پڑھ کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت و وقار نہیں۔ اس لیے اگر چاہتے
ہو کہ ہمیں عزت ملے، ہماری اولادوں کو بھی ملے، ہماری اولادیں سر اٹھا کر کے جئیں، ہماری اولادیں عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو اپنی اولادوں کو علم سے آراستہ کرو، اپنی اولادوں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ ہاں، جو مدرسے ہمارے یہاں قائم ہیں، یہاں صبح سے شام تک قرآن کریم کی تعلیم ہے، آؤ ان کی آ کر کے خوشامد کرو، اس مدرسے کو 5ویں تک کیجئے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے یا بچیاں ایسے اسکولوں کے اندر جائیں جہاں نقاب پر پابندی ہو، جہاں اپنے پیر اور اپنی پنڈلیاں ڈھکنے پر ہماری بچیوں پر پابندیاں ہو۔ ہمیں ایسے اسکولوں کے اندر نہیں بھیجنا ہے کہ جہاں ہماری بچیوں کے چہروں کو دیکھ کر کے مذاق اڑایا جاتا ہو۔ ہم محنت کریں گے، ہم قربانیاں دیں گے اور اپنے ان مدرسوں کو اس قابل بنائیں گے کہ اللہ ہمارے اس مدرسوں میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کے ساتھ جو بچیاں ہوں مکمل نقاب کے اندر ہوں، اور وہ خالی قرآن کریم کی تعلیم نہیں بلکہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اگر ناظرہ مکمل کر رہے ہیں تو 5ویں تک ہمارا بچہ فارغ ہونا چاہیے، اگر ہمارے بچے حافظ ہو رہے ہیں تو کم از کم 8ویں تک ہمارا بچہ کامیاب ہونا چاہیے، ہمارا بچہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا بچہ تقریباً 10ویں ہائی سکول کیے ہوئے ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے مدرسوں سے ہی علم دین بھی چاہیے تاکہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا قبر میں ہمارا سکون ہو جائے، یہ اولاد ہمیں جنت میں لے جانے والی ہو جائے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے عزت و وقار والی ہو جائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ اس کو عزت عطا کر دے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے جو مفتی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مولوی بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں وقت کا جسٹس بھی بنایا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور آج کے بچے اتنے ذہین ہیں کہ دونوں تعلیموں کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں بسا کر اور ایک وقار کے ساتھ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے بچے اتنے ذہین ہیں، نہیں ہے ذہین؟ جو موبائل میرے پہ چلانا نہیں آتا، جو میرا بچہ بھی پیر نہیں چلتا مجھ سے اچھا چلا لیتا ہے، کیا نہیں دیکھ رہے کتنا ذہین ہے؟ جو چیز ہم موبائل پر نہیں نکال سکتے وہ ہماری اولاد ہم سے پہلے نکال کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ذرا سا اگر وہ لوگ دیکھ لے کس طریقے سے لگا ہوا ہے تو پوری زندگی اس لوگ کو ہماری اولادیں بھولتی نہیں ہیں۔ میں اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں، کہ ہماری اولادیں اپنے وقت کو یا اپنے ذہن کو صرف موبائل پر خراب کریں گے۔ آج ہم اپنے بچے کو اگر روتے موبائل پکڑا دیتے ہیں، ہماری بہنیں کچھ کام کر رہی بچہ رو رہے موبائل پکڑا دیا گیا۔ او اللہ کی نیک بندیوں، اس طریقے سے اپنی اولادوں کو خراب نہ کرو، اس طریقے سے ان کے ذہن کو خراب نہ کرو۔ یاد رکھنا جو اولادیں بچپنے میں زیادہ موبائل دیکھ رہی ہیں وہ ذہن کے اعتبار سے بڑی کمزور پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے دھیان رکھو اپنی اولادوں کو، خاص طور سے معصوم بچوں کو ان موبائلوں سے دور رکھیں۔ خیر، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں آ کر۔ تقریباً 11 حفاظ کرام ہیں جن کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ ہاں، لیکن آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس مدرسے کو ایک یونیورسٹی بھی بنانا آپ کی طاقت کے ہاتھ میں ہے، آپ کی طاقت کے اندر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ ہر سال 6 لاکھ روپے مدرسے کو دیتے ہیں، 7 لاکھ مدرسے کو دیتے ہیں۔ مدرسے کا اور بجٹ بڑھائیے، مدرسے کا بجٹ 12 کیجئے، مدرسے کا بجٹ 15 کیجئے، اور آپ معصوم سے معصوم بچوں کو اور غریب سے غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ اسی مدرسے کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیے، اسی مدرسے کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیے۔ کوئی مشکل نہیں کہ ہماری اولاد اگر ہماری اولاد مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیمار آ جائے تو مسجد میں رہنے والا اس
بیمار کو دوائی دینے کی طاقت رکھتا ہو، اسی طریقے سے اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، ہمارا بچہ اس قابل ہو ہمارا ڈاکٹر کہ کھڑا ہو کر کے وہ نماز پڑھا رہا ہو، کھڑا ہو کر کے وہ امامت کر رہا ہو، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر بھی ہو، ایک طرف حافظ بھی ہو، ایک طرف عالم بھی ہو، ایک طرف وکیل بھی ہو، انجینئر بھی ہو، جسٹس بھی ہو، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ سے بات کرتے کرتے پوری رات بھی مکمل کر دوں تو شاید بات ختم نہیں ہوں گی، اتنی کمیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں، لیکن اس وقت میں جو میرا پیغام آپ حضرات کے لیے ہے، مفتی حذیفہ نے میرے کان کے اندر ڈالا، اس وقت میں یہی پیغام ہے، اللہ کے نیک بندو اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنی معصوم اولادوں کی فکر کرو، یہ نہ سمجھو کہ ہم انہیں کوئی کام سکھا دیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ہم انہیں مزدوری پر ڈال دیں گے، یہ نہ سمجھو کہ اپنی کمائی خود کر لیں گے، نہ یہ بچے اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، یہ آنے والے وقت کو نہیں جانتے، ان کی فکر کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ انشاءاللہ ارادے کرو کہ ہمارا کوئی بھی بچہ علم کے بغیر خالی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا انشاءاللہ؟ میرا بچہ حافظ بھی بنے گا اور 8ویں بھی کرے گا، میرا بچہ عالم بھی بنے گا اور انشاءاللہ انٹر بھی کرے گا، میرا بچہ عالم بھی ہوگا اور انشاءاللہ انجینئر بھی ہوگا۔ آج کے بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اس پیغام پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی مجھے حضرت قاری صاحب اپنے مدرسے کا بجٹ دکھا رہے تھے جو اس وقت میں قابل اطمینان بھی ہے، اور الحمدللہ ایک ایک لفظ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لکھ رکھا ہے، زکوٰۃ کی آمد کتنی ہے اور اسی طریقے سے امداد کی آمد کتنی ہے، یہاں تک کہ پنجاب وغیرہ کی آمد کتنی ہے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ مدرسہ ابھی تقریباً کئی لاکھ کے قرضے میں ہے۔ کتنے لاکھ کے قرضے میں ہے؟ 4 لاکھ کے قرضے میں ہے، جو میں نے ابھی آپ کا گوشوارہ دیکھا، مدرسے کی آمد و خرچ دیکھی، تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ کے اس وقت میں قرض میں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، یہ قرضے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت قاری صاحب کا ذہن پڑھائی سے نکل کر قرضے کی طرف ڈوبا رہے یا اسی ٹینشن میں رہیں۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کہ اس نبی کے گھر کا قرضہ ادا کریں گے نا انشاءاللہ؟ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اس تہجد کے وقت میں کھڑا ہو کر کے آئے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے نبی کے گھر کے اس قرضے میں ذرا سا قرضہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے دے کر کے انشاءاللہ اس قرضے کو کم کروں گا؟ کون اللہ کا نیک بندہ جو سب سے پہلے کھڑا ہو رہا ہے اور کہے کہ انشاءاللہ میں اپنے اس مدرسے کے لیے 21,000 31,000 یا 51,000، کوئی مشکل نہیں، میں گزشتہ رمضان کے اندر آیا تھا، 31,000 والے بھی میں نے دیکھے یہاں، 21,000 والے بھی میں نے یہاں دیکھے ہیں، لیکن اس وقت میں تہجد کے وقت میں کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کی ہر عبادت سے راضی ہوتا ہو، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے اللہ راضی ہو رہا ہے، کوئی تسبیح گھما رہا ہے اللہ راضی ہو رہا ہے، اور کوئی آپ جیسا اپنے خون پسینے سے نکال کر اپنے اللہ کے نبی کے گھر میں دے گا، اللہ اس عبادت کو بھی انشاءاللہ پسند کرے گا۔ بتاؤ بھئی کون اللہ کا نیک بندہ جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے بھیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہم سب کو ملنے جلنے کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو دین دونی راہ چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان طلباء کو عالم بعمل مفتی بنا دیجئے۔ اللہ اس گاؤں پر اپنی خاص رحمت نعمت نازل فرما دیجئے۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اگر اس مجمع میں کوئی بیمار ہو تو شفا دے دیجئے۔ اللہ اگر کوئی قرضے میں ہو تو نکال دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ حج بیت اللہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص طور سے حضرت قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ، قاری ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں آپس میں پیار اور محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اپنے شان نشان عطا فرما دیجئے۔ ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دینی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے۔ جہاں جہاں مظلوم مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ظالم کو سمجھ دے دیجئے، اگر اس کے نصیب میں سمجھ نہیں ہے تو اس سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی طاقت عطا فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، شیطان کا منہ کالا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجئے، پیار اور محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والد والدہ اگر دنیا میں ہیں تو حج نصیب فرما دیجئے، اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ مختصر سی دعاؤں کو پیارا حبیب کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔